تسلیم بھائی، یوزلی میرے پاس چونکہ میں ایز اے فزیشین بھی پریکٹس کرتا ہوں، تو بہت سارے لوگ آتے ہیں جن میں اکثر 40-45 سال کے مرد حضرات، بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ، اور ینگ لڑکے بھی انگزائٹی کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، اور اکثر کو یہ بھی مسئلہ ہے درپیش ہے کہ ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے آج ذرا موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ آپ کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ یہ بڑا آج کے دور کا اہم سوال ہے علی بھائی، اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کوئی 4-5 سال سے یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ سکون آور ادویات کا استعمال بھی بڑھ گیا بڑھ ہے گیا۔ معاشرے میں، اور زیادہ تر پیسے والوں کو میں اس کا زیادہ شکار دیکھتا ہوں کہ نیند کی کمی اور بے سکونی۔ مال بہت ہے تو سکون نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت ساری چیزیں لے لیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، یعنی اچھا گھر ہمارا ہو گیا تو ہمیں سکون مل جائے گا، بیڈ اچھا ہوگا میڈیکیٹڈ تو سکون ملے گا، اے سی اچھا لگ گیا تو سکون ملے گا، گاڑی بڑی آ گئی تو سکون ملے گا۔ واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نہیں، ہم سمجھتے یہ چیز ہمیں آرام دے گی، وہی ہمیں بے آرام۔ گاڑی لے آئے، اب باہر ٹینشن ہے کہ وہ شیشہ ہی نہ لے جائے، شیشہ نہ لے جائے، وہی ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ کہیں پارک کر کے گئے، اب وہی ذہن میں سوار ہے کہ یار کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ دیکھیں، چیزیں آپ کو آرام دے سکتی ہیں، سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ سکون اللہ نے اندر رکھا ہے، باہر ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سکون جب بھی ملے گا اندر سے ملے گا۔ من کے اندر شانتی ہوگی تو سب شانت نظر آئے گا۔ کیا بات ہے۔ جس کے اندر سکون ہوتا ہے وہ اکیلے میں بھی پھر میلہ لگا کے بیٹھتا ہے، میلے میں بھی اکیلا ہوتا ہے، صحیح، اس کا دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو سکون ہمیشہ سکون والوں کے ساتھ ملتا ہے۔ صاحب یقین کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، سکون حاصل کرنے سے نہیں، سکون ہمیشہ بانٹنے سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے۔ کسی کو بے سکون کر کے آپ چاہیں کہ مجھے سکون مل جائے، نہیں ملے گا۔ اتنے لوگوں سے آپ نے پیسہ اکٹھا کیا، آپ نے ٹائم پہ ان کو چیزیں ڈیلیوری نہیں کی، پیسہ تو بہت بنا لیا، لیکن بد دعائیں کتنی لے لی۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا شخص کبھی سکون پا نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، آپ سکون بانٹنا شروع کر دیں، یقین کریں آپ پرسکون ہو جائیں۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ دوسرے کو پرسکون کر دیں، دوسرے کی مشکل کو آسان کر دیں، آسانی بانٹیں، آپ پرسکون ہو جائیں۔ جو چیز بھی آپ بانٹیں گے وہ ملٹیپل ہو کے آپ کی طرف واپس آئے گی۔ آپ سکون لوگوں کے لیے باعث سکون بن جائیں، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ سکون والا شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہنچ جائے وہ جگہ سکون والی کیا ہو جائے۔ بات ہے، واہ واہ۔ گھر میں آئے گا تو گھر پرسکون ہو جائے گا، کسی محفل میں آئے گا تو محفل پرسکون ہو جائے گی۔ تو سکون بانٹنے سے ملتا ہے، سکون حاصل کرنے کا نام نہیں، سکون دینے کا نام۔ ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت گفتگو تسلیم بھائی، میں تو کھو گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا تسلیم بھائی کہ یہ جو بے خوابی اور نیند کے جو ایشوز ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کوئی مجھے بتایا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دوائی ہے جو کہ آپ بتاتے ہیں جس سے لوگوں کو سکون ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ بے سکون ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بے خوابی کی، کہ ہو سکتا ہے ہم نے کسی کی دل آزاری کی بھی ہو، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کو کسی کو بھی ہم نے تنگ کیا، اس سے معافی مانگیں۔ دوسری بات، خود بھی معاف کر دیں لوگوں کو۔ سم ٹائم ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہوتی ہے، ہم اس کو معاف نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ باتیں ہمارے اعصاب پہ سوار ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ذہن فارغ ہوتا ہے اور ہم سونے لگتے ہیں تو وہی چہرے ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ستایا ہوتا ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یار میں اب وہ ہم ادھر اس کروٹ لیٹ رہے ہیں تو وہی چہرہ آ رہا ہے اس کروٹ لیٹ میں۔ لیکن جب ہم ان کو معاف کر دیں گے تو آہستہ آہستہ بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں نے اکثر لوگوں کو یہ ایک وظیفہ دیا ہے،
اور اس کے اثرات میں نے 100% دیکھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا 41 دن آپ ایک کام کریں کہ بستر پہ جائیں, جب سارے کام سے فارغ ہوں آپ ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں, اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں, ماشاء اللہ. سب کو, تو بھی مجھے معاف کر دے, میرا دل صاف کر دے, تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے. یہ دعا مانگیں اور سو جائیں. ایک بابا جی تھے, وہ جب گھر میں آتے نا, انہوں نے ایک باہر ایک کنڈا لگایا ہوا تھا, وہ آ کے اپنے گلے سے چیزیں اتارتے, چیزیں اتار کے ٹانگنا شروع کر دیتے. تو کسی نے کہا آپ کے گلے میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے, آپ کیا ٹانگ رہے ہوتے ہیں؟ ٹانگ رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے میں باہر کی ساری چیزیں نا گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر ہی ٹانگ دیا. کیا بات. میں سارے جو مسئلے ہیں, کاروبار, چیزیں سب یہاں چھوڑ کے گھر کے باہر گھر میں داخل ہوتا ہوں, سب اللہ کے سپرد کر کے. اب میں ایک اور طریقہ بھی ہے جو بزرگوں نے سکھایا ہے, وہ بھی بڑا کام آتا ہے کہ اگر سوتے وقت بندہ ایک تو معاف کر کے سوئے, دوسرا پھر اپنے رب کو روز اپنا حال سنائے. کیا بات. تیرے مالک آج میں صبح گیا, آفس پہنچا, تیری مخلوق کی خدمت کی, میرے مالک میں اتنی نمازیں پڑھ سکا, ایک رہ گئی یا دیر سے پڑھی, معاف کر دے میرے مالک. میرے مالک آج کسی نے مجھے ستایا تھا, میں نے تیرے لیے معاف کر دیا. میرے مالک مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے اس سے بھی معافی مانگی, تجھ سے بھی مانگی. آپ روز اپنے مالک سے کچھ نہ کچھ دل ہی دل میں باتیں کرتے ہیں. یقین کریں جب تعلق مخلوق سے ہٹ کے خالق سے جڑتا ہے نا, سکون ہی سکون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی پریکٹس کر کے دیکھیں. بہت شکریہ تسلیم بھائی.